دوستو یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی کافر اللہ تعالیٰ کو ہی چیلنج کرنا شروع کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر کے عبرت بننے والے کچھ ایسے منافق لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان بدبخت لوگوں کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنی ہے کہ سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر کے وقار ٹی وی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھامس اینڈریو، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک برٹش بزنس مین اور شپ بلڈر تھا۔ یہ شخص بحری جہازوں کو ڈیزائن کرتا تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے دنیا کے فیمس شپ یعنی ٹائٹینک کو ڈیزائن کیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک بہت ہی ماہر شپ ڈیزائنر تھا، لیکن یہ اپنے ٹیلنٹ کو لے کر کچھ زیادہ ہی غرور میں آ گیا تھا۔ جب اس نے ٹائٹینک کو ڈیزائن کیا تو یہ اتنا غرور میں آ گیا تھا کہ اس نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا کہ خدا بھی اس کو سمندر میں نہیں ڈبو سکتا۔ لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب ٹائٹینک کو پہلی دفعہ سمندر میں اتارا گیا، اب یہ نارتھ اٹلانٹک اوشن پر پہنچا ہی تھا کہ وہاں پر یہ ایک آئس برج سے ٹکرا کر ڈوب گیا۔ اس شپ میں دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین اور مشہور افراد بھی سفر کر رہے تھے، اس میں خود اینڈریو بھی شامل تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ایک سمندری حادثے کا شکار بن گیا۔ جب یہ جہاز برف سے ٹکرایا تو اس میں شگاف پڑ گیا اور سمندر کا برفیلا پانی اس میں تیزی سے داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت ٹائٹینک میں 1500 سے زیادہ مسافر موجود تھے، جن میں سے آدھے سے زیادہ تو ٹائٹینک کے ساتھ ہی سمندر میں ڈوب گئے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص سمیت اس ٹائٹینک کو سمندر میں ہی ڈبو دیا۔ ایون آج تک تھامس اینڈریو کی لاش بھی کسی کو نہیں ملی۔ اب بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی۔ نمرود، دوستو دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی مسلمان ہوگا جو نمرود کو نہ جانتا ہو۔ یہ اپنے دور کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اسے غصہ آیا اور کہا جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہ خبیث تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نمرود کو سبق سکھانے کے لیے مچھروں کی ایک فوج بھیجی۔ ان چھوٹے مچھروں نے نمرود کی فوج کا صرف خون ہی نہیں بلکہ گوشت بھی نچوڑ لیا تھا اور وہ پورے کا پورا لشکر ہلاک ہو کر برباد ہو گیا تھا۔ ان نمرودیوں کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس لشکر میں سے صرف ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا تھا اور ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں چلا گیا تھا۔ 400 سال تک اس مچھر نے نمرود کا وہ حال کیا کہ یہ اپنا سر دیواروں اور فرش پر مارتا تھا، حتیٰ کہ جن لوگوں کو نمرود مجبور کرتا تھا کہ یہ ان کی عبادت کریں ان سے بھی اپنے سر میں جوتے مرواتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے ادنا مخلوق یعنی مچھر نے اس کو اتنا ذلیل و رسوا کر دیا کہ جو لوگ پہلے اس کی پوجا کرتے تھے ان سے ہی جوتے کھاتا کھاتا مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کو للکارنے والوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرعون، دوستو اگر فرعون کو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا بدبخت کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ فرعون ان بدبخت انسانوں میں سے ایک ہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا نعوذ باللہ کہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ ایون کہ یہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اور جو اس کی عبادت نہیں کرتا اس کو قتل کروا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے اور کہا کہ یہ مظلوم لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا چھوڑ دے ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں لے ڈوبے گا۔ اس پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہا یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کا حکم نہیں مانتا۔ اس کافر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد فرمائی اور انہیں دریائے نیل پار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے دریا میں راستہ بن گیا۔ جب فرعون نے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے لشکر سمیت اس دریا میں ڈوب کر غرق ہو گیا۔ ویسے تو فرعون پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنایا اور اس کی لاش کو محفوظ رکھ دیا۔ ایون کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی ممی مصر کے میوزیم میں خوار ہو رہی ہے۔ شاداد، دوستو شاداد کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ یہ ان کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے دولت، طاقت، ایون کہ ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن اتنی زیادہ نعمتیں ہونے کے باوجود یہ لوگ بھٹک گئے اور منکر خدا ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب شعاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے راستے پر بلایا تو وہ ان کی توہین کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام سے سوال کیا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اسے کیا ملے
ملے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، پھر انہیں جنت کی تمام نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ اس پر وہ کہکے لگا کر ہنسنے لگا اور کہا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے کہا کہ ایسی جنت تو میں خود بھی تیار کر سکتا ہوں۔ اس بدبخت نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی پوری سلطنت پر جنت تیار کروائی اور اس کا نقشہ بالکل ویسا ہی رکھا جیسا حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بتایا تھا۔ اس نے اپنی جنت کو دنیا کی ہر نعمت سے آراستہ کر دیا، لیکن جب یہ اپنی جنت میں داخل ہونے لگا تو اس کے دروازے پہ ملک الموت کھڑے تھے۔ شہزاد نے اسے دیکھ لیا اور ان کے آگے گڑ گڑانے لگا کہ ایک دفعہ اسے اپنی جنت دیکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اس کے انجام کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا تھا۔ یہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانے سے پہلے ہی مارا گیا تھا۔ بل اللہ کے منکر کے لیے اس سے بہتر سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ۔ دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا شمار دنیا کے فیمس سائنٹسٹ میں ہوتا ہے۔ اس منحوس نے اللہ کے وجود کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس دنیا میں خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی دنیا کو چلا رہا ہے۔ یہ بدبخت اللہ پر ایک کتاب بھی لکھ رہا تھا جس کا نام بگ آنسر ٹو بگ کوسچن تھا۔ اس نے یہ لکھا کہ صدیوں سے لوگ یہ سوچتے آ رہے ہیں کہ مجھ جیسے معذور لوگ اللہ کی سزا کا شکار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہماری قسمت کوئی نہیں لکھتا۔ ایون کہ اس نے یہ بھی لکھا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا اور جنت بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے اعلانیہ یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور وہ کسی خدا پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اسے علم ہی نہیں تھا کہ یہ جس ذات کے بارے میں اتنی بڑی بکواس کر رہا ہے اس کے ایک کن پر یہ تو کیا پوری دنیا فنا ہو سکتی ہے۔ اس پر اللہ کا ایسا عذاب ہوا کہ جس رات اس نے یہ قول بکے تھے اس سے اگلی ہی صبح یہ اپنی چیئر پر مرا ہوا پایا گیا تھا۔ اس کی موت آج تک پوری دنیا کے لیے عبرت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے اس کا حال یہی ہونا چاہیے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے وقار ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہتے ہیں۔ دیکھتے اور سنتے رہیے گا وقار ٹی وی۔